بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم العزیز الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا صدیقی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ اعلیٰ ہے، یہ بھی سورہ مکیہ ہے۔ اب تک 9 سورہ کا درس ہو چکا ہے، 33 بیٹھک میں 33 یعنی کل 9 ہفتہ ہوا، 8 ہفتے میں 32 ہوا اور یہ 9واں ہفتہ چل رہا ہے۔ آج 34 نشست ہے ہم سب کی، 9 سورہ اب تک پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک برکتوں سے ہمیشہ نوازتا ہے۔ اب یہ 10واں سورہ ہے اور اس سورہ کا نام ہے اعلیٰ، سورہ اعلیٰ، باب نمبر 30 کا سورہ اعلیٰ۔ تمہیداً جو غوث پاک عربی میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اعلیٰ سے پہلے عربی میں تبرکاً ہم پڑھتے ہیں اس کو پہلے، پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ لا يخفى على الموحدين الواصلين الى مقام التمكين بلا تلعثم وتلوين ان العارف المحقق بعدما وصل الى مقام الفناء في الله وحصل دون ذروة التوحيد الذاتي والبقاء السرمدي لم يبق في عين شهوده سوى الوحدة الذاتية السرمدية الخالية عن تعدد الأسماء والصفات مطلقا، إذ تلون الأسماء وتعدد الأسماء إذ تلون الأوصاف وتعدد الأسماء من جملة الحجم والغطاء عند أرباب المحبة والبلاء المتحققين بعالم الأعماق الذي لا يمكن التعبير عنه مطلقا، لإذ محلال الحجم والآلات التي بها يتوسل إلى التعبير والإرشاد والرمز والغمز والإيمان، وبالجملة لا يسع حينئذ سوى التقديس والتسبيح، إذ لا يحتاج المسبح المقدس إلى التوسل مطلقا، لذلك أمر سبحانه حبيبه صلى الله عليه وسلم بعدما وصل إلى القرب والشهود بالتسبيح ولقنه بالتقديس المقارن باسمه الأعلى، لا على وجه الاسمية والإضافة ولا على وجه الوصفية، إذ الاسم والوصف وسائر الاعتبارات لا يسع في ذلك المقام ولا على معنى التفضيل بل على وجه العجز والقصور عن الإدراك والتغيير والإرشاد ومطلق الوسائل المؤدية إلى الأخبار عنه سبحانه، إذ كلت حينئذ ألسنة الاستعداد عن مطلق الإيماء والإشارات وانحسرت المدارك والعقول، فصار الكل مبهوتا حائرا هائلا بل فانيا مزمحلا لم يبق له رسم ولا اسم ولا خبر ولا اسم، وبعدما وقع ما وقع فقد وقع أجره على الله بأمره بما أمره بمقتضى حكمته وعلمه حسب إرادته ومشيئته، فقال بعد مرتبہ۔ ترجمہ یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ رکھنے والوں پر اور دل میں توحید کو بٹھا لینے والوں پر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، یعنی دل میں اللہ کی توحید کو جگہ دے دیتا ہے اور اللہ پاک کی توحید میں اس طرح وہ گم ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کے سوا اب کچھ بھی نظر نہیں آتا اس کو۔ یہ 99 نام جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں اسماء اور صفات، اسماء اور صفات، یہاں تک کہ وہ بھی اسے نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک چاہتے ہیں ایک ہی کو نا، 99 تو بہت ہو گئے نا، اس لیے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اسے اسماء اور صفات بھی نظر نہیں آتے اگر فنا ہو جاتا ہے، اور یہ ذات صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کوئی ایسا نبی یا کوئی ایسا ولی پیدا ہی نہ ہوا جو صرف ایک اللہ کی ذات میں یعنی ذات خدا میں فنا ہو۔ اسی لیے دیگر صفات اور اسماء کی قدرت اور اس کا جلوہ دیکھنا ہو تو دیگر انبیاء کرام میں آپ دیکھیے، شفا کا جلوہ دیکھنا ہو عیسیٰ میں دیکھیے، جلال کا جلوہ دیکھنا ہو موسیٰ میں دیکھیے، کرم کا جلوہ دیکھنا ہو اسماعیل میں دیکھیے، رحم کا جلوہ دیکھنا ہو ابراہیم میں دیکھیے، لیکن خدا کو جلوہ دیکھنا ہو محمد رسول اللہ۔ تو ذات خدا کا مشاہدہ یہ رسول اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب نبی نہیں تو ولی کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟
اسی لیے اس آیت کریمہ کی فرسٹ جو آیت ہے اس میں اللہ کے رسول کو خطاب کیا گیا ہے کہ یہ آپ ہی کی ذات ہے کہ آپ اپنے رب الاعلیٰ کے نام کی تسبیح کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی بات ہے، کسی ذات کو جب کوئی پہچانتا ہے ہر طرح سے تو اس ذات کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن، اس کی تعریف، اس کی حقیقت بیان کرتا ہے. صحیح ہے؟ بالکل آسان بات ہے. آپ ہمارے بارے میں جتنا جانیں گے اتنا ہی آپ ایکسپلین کریں گے، بتائیں گے. آل ان آل جان جائیں گے تو آپ اچھے سے پورے کمانڈیڈ انداز میں بیان کریں گے. تو اللہ پاک کے جتنے نام ہیں یہ اسماء اور صفات کہلاتے. اللہ یہ اس کی ذات ہے اور اللہ نے اللہ کی ذات کو پہچانوانے کے لیے محمد الرسول اللہ کو بھیجا. اب ظاہر ہے جب ذات خدا کو پہچانوانے کے لیے بھیجا ہے تو اس نبی کا اسٹیٹس بڑا بلند ہوگا، بہت بلند ہوگا. اسی لیے صرف اللہ کی ذات میں فنا کا عقیدہ محمد الرسول اللہ کے تعلق سے رکھنا چاہیے. لوگ بول دیتے ہیں فنا فی اللہ، فنا فی اللہ بولتے ہیں نا. تو ولیوں کے بارے میں، دیگر نبی کے جو بارے میں بولتے ہیں وہ ذات میں فنا مراد نہیں ہوتی ہے، وہ صفات میں فنا مراد ہوتی ہے. ذات میں صرف اور صرف فنا کون ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ. فنا کا مطلب فنا کا مطلب گم ہو جانا، گم ہو جانا، یعنی ڈسٹرائے کر لینا اپنے آپ. نہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں سمجھیے کہ آپ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ آپ ہیں لیکن جلوہ خدا کا ہے، آپ ہیں کرم خدا کا ہے، آپ ہیں قدرت خدا کی. ایسا یہی حدیث ہے نا کہ چلتا وہ ہے طاقت میری ہوتی، پکڑتا وہ ہے ہاتھ میرا ہوتا. یہ سب ہاتھ اس کا پکڑتا میں. تو یہی ہے حدیث کا مطلب. دکھتا تو ہے وہ ولی، دکھتا تو ہے وہ نبی، لیکن وہ عوام دیکھتی ہے اس کو، وہ نہیں دیکھتا ہے خود کو. یہ ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے خود کو، عوام دیکھتی ہے اس کو. اسی لیے کہا گیا ہے نا ایسوں کو اپنی نظروں سے مت دیکھنا، خدا جانے یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے. ایسوں کو اپنی نظر سے مت دیکھنا. ولیوں سے دور رہنے میں زیادہ فائدہ ہے. جملہ سنیے، بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں. ولیوں سے دور رہنے میں زیادہ فائدہ ہے. اب کیسے زیادہ فائدہ؟ تاکہ بے ادبی نہ. اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ ذرہ برابر بھی دشمنی کا پہلو لے گا، اور بے ادبی تو سب سے بڑی دشمنی ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ظاہر ہے جب قریب رہیں گے تبھی تو بے ادبی ہوگی نا. اس لیے ان سے دور رہنے میں، جمعہ میں بھی ایک اشارہ کیا تھا میں نے، جتنا دور آپ دنیا میں اللہ کے محبوب بندے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، قبر میں بھی آپ جائیے، درگاہ میں بھی جائیے تو اتنے ہی دور رہ کر فاتحہ پڑھیں. آپ کا ہاتھ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کو چوم سکو. ہے آپ کا ہاتھ اس لائق نہیں تو گناہوں میں لت پت ہے. وہ پاک ہے، مقدس ہے، مشرف ہے. میری ہمت کہاں کہ ہم ان کو چوم سکیں. اس لیے دور رہنا یہی زیادہ فائدہ ہے. یہ دور رہنے کا یہ مطلب ہے. وہ نہ کچھ اور نہ سمجھ جائے کہ دور رہنا کرتے نہیں. دور رہنے مطلب بے ادبی نہ ہو اور ادب پر کمال ہے تو آپ الحمدللہ رہیے. کہتے نہیں، آپ ہم سے پوچھئے نا، ہم کو دیکھ کر الحمدللہ ہم سے پوچھئے نا. میں جب گیا 2005 میں تو یعنی تہجد کی اذان ہوتی ہے وہاں مدینہ میں. مکہ میں 30 دن رہے رکھتے ہیں اور 10 دن مدینہ میں. تو تہجد کی اذان ہوتی ہے وہاں، اور اسی وقت ہماری گاڑی پہنچی. پورا ایک دم تھکا ہوا، وہاں کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، اللہ واہ، ایک تھکا ہوا. وضو کر کے سوچا پہلے اگر روم میں گئے تو ویسے ہی ہو جاتا، سونا پڑتا، اس لیے پہلے نماز بھی پڑھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے. اسی وقت جیسے ہی پہنچا تہجد کی اذان ہو رہی تھی، نماز پڑھ لیا. نماز پڑھنے کے بعد انتظار کرتے ہیں فجر کی نماز کا، اس کے بعد ہی. اور ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتین یعنی پیٹھ مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے تھے کعبے کے بدر التجا تم پہ کروڑوں درود. اور ایک شعر ہے اس کے اندر کہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. یہ گناہگار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہ مطلب ہے اس کا. سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اب تیری پناہ میں آ گیا ہے اور اللہ نے بھیجا ہے. ہم اپنے من سے نہیں آئے، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کہو کہ آ گئے ہو دامن میں تو مطمئن بنو.
یہ پڑھ رہے تھے اور اپنا آنسو گر رہے تھے. وہ آ کر کے متوا لوگ جو ہوتے ہیں بوٹا پہن کر کے، یہ روضہ رسول کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے نا گھیرا ہوا رہتا ہے ریلنگ تو ریلنگ میں وہ کھڑے رہتے ہیں. ہاں وہ اس میں بوٹا پہن کر کے گھومتے رہتے ہیں. وہ شیخ عظیم بدعۃ کبیرۃ، ایسا اس طرح سے جملہ بولا. اب میں دھیان تک نہیں دیا، بخدا کہہ رہا ہوں کہ ان کے مار پر احساس تک نہیں ہوا. بعد میں دیکھا تو لال ہو گئے تھے ہاتھ، ایسے مار رہے تھے وہ، لیکن احساس نہیں ہوا. ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کہہ رہے ہیں پڑھتے رہو، ادھر مت دیکھو. ہاں مجھ کو مارے، وہ مارتے ہیں وہ. ارے آپ دعا اللہ دعا اللہ، کتاب کا تو ہے کیا تو دستی ہے نہیں، دستیق نہیں. آپ رسول اللہ کے روزے کی طرف جو ہے ہاتھ کر کے دعا کریں گے تو آپ کو مانیں گے. وہ دستی کیا کرتے ہیں نہیں، آپ کو دعا کرنا نا، روزہ ادھر ہے نا تو ایسے ہاتھ نہیں کیجیے، ادھر ہاتھ کیجیے، ایسے کر کے ہاتھ کیجیے. ذرا آپ روزے کی طرف کر دیں فوراً آپ کے ہاتھ میں ماریں گے وہ آگے. وہی نجدی حکومت ہے، نجدی حکومت ہے. خیر، تو اگر یہ مار لگ گئی آپ کو دھیان رکھے گا، محبت کی بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم پھر کبھی کوئی جہنم کی مار نہیں لگے گی انشاءاللہ. اگر یہ مار لگ گئی، نبی کی یاد میں مار لگ گئی ہے، ہاں انشاءاللہ. اور کیا پاس ہے اپنے پاس؟ کچھ پاس نہیں. ٹھیک ہے، پیش کر سکیں. ترجمہ آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جس کی ذات بلند ہے، لوگ عام مخلوقوں کی فہم سے، خاص لوگوں کی سمجھ سے بھی بلند ہے، عوام کی سمجھ سے بھی بلند ہے. الرحمن، اور جو اپنے بندوں کو دار السلام یعنی صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے. رحمان. رحیم، جو خاص بندوں کو پر رحم کرتا ہے تاکہ اسے عظمت و بلندی کی راہ کی ہدایت کر سکے. یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہوا ہے. وہ سے بات اب دیکھیں. سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح پڑھیے اپنے بلند بالا رب کے نام کی. یہ ترجمہ ہوا. سبح مانے تسبیح پڑھیے، حضور کو کہا گیا. اسم مانے نام، رب مانے رب کا مانے اے حبیب آپ، اعلی مانے بلند. اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح پڑھیے. اب تسبیح کا ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دوں. تسبیح کہتے ہیں کہ ہر وہمی، گمانی، خیالی برائی سے اللہ کی پاکی بیان کرنا. کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی سو، کوئی بھی نقص کی چیز اللہ کے لیے نہ ماننا، یہی ہے تسبیح. جو سبحان اللہ بولتے نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ تو ہر عیب سے پاک، اے اللہ تو ہر نقص سے پاک، اے اللہ تو ہر بری باتوں سے پاک. یہ اصل کہنا چاہتے ہیں. شارٹلی سبحان اللہ بولتے ہیں لیکن میننگ اس کا یہ ہوتا. اسی بنیاد پر عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بتایا تھا نا میں کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے. اور آپ خود کہہ رہے ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، تو کس سے پاک ہے؟ پاکی سے تو پاک ہے نہیں، ناپاکی سے پاک ہوگا نا، عیب سے پاک ہوگا نا. اور جھوٹ عیب ہے، لہٰذا اللہ جھوٹ سے پاک، تو اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جماعت والے بولتے ہیں کہ جھوٹ بول سکتا. استغفر بیوقوف. خیر، یہ آیت کریمہ کی ایک تفسیر بتا دوں. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابیوں، سجدے میں اس کو تم خاص کر لو، اسی لیے آج آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلی دیکھیے. تو سورہ اعلیٰ جو نازل ہوئی، اس کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے، رسول اللہ نے کہا کہ اس کو سجدے میں خاص کر لو. دیکھا آپ نے، نازل ہو رہی ہے رسول اللہ پر، لیکن اس کی میننگ، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی تفصیل کیا ہے، یہ رسول اللہ صحابہ کو بتا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو کہا جاتا ہے کہ کلام الہی کی تشریح کا نام حدیث ہے. اللہ کے کلام کی تشریح اور اس کا ڈیٹیل کرنے کا نام حدیث ہے. حدیث کو ضعیف کہیں گے تو پھر قرآن کی تشریح ضعیف ہو جائے گی، ہے نا؟ اس لیے بڑا دھیان سے بولنا، لوگ بول دیتے ہیں. خیر، سبح یا من غرق فی تیار بحر زخار الوجود وتلاشی فی لمعات شمس الشہود. رسول کو کہا جا رہا ہے اے حبیب مکرم، آپ ہی ایک ذات ہے جو وجود کے سمندر میں آپ ہی کی ذات غرق ہے. واہ واہ، ایک اللہ پایا جاتا بس وجود کے سمندر میں، یعنی پائے جانے والی ذات صرف ایک ہے، اور اس سمندر میں، اس ذات کے سمندر میں آپ کے ڈوبے ہوئے اور کوئی نہیں ہے. ہم بھی موجود، آپ بھی موجود. یہ موجودات اس کو بھی تباہ بولتے ہیں.
یہ عرضی ہے، ایڈیٹنگ ہے. حقیقت ذاتی قدیم صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ موجود ہے بس. تو یہ حبیب آپ اس رب، آپ کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بلند بالا رب کا نام لیجئے، رب کی تسبیح کیجئے؟ یہ آپ کی پوزیشن ہے کہ چونکہ آپ ہی وجود کی سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں ڈوبا، اس لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے رب العالی کے نام کی تسبیح کیجئے. خیر آگے دیکھیں. وَإِن لَّمْ يَبْقَ لَكَ التَّوَسُّلُ بِمُطْلَقِ الْأَسْمَاءِ بَعْدَمَا فَنِيتَ فِي الْمُسَمَّى ثُمَّ تَذَكَّرْ بِمُقْتَضَى حِصَّةِ عُبُودِيَّةِ نِعْمَهُ الْوَاصِلَةِ إِلَيْكَ بَعْدَمَا فُزْتَ بِخَلْقِ الْبَقَاءِ وَتَذْكِيرَ الْإِسْتِحْضَارِ لِمَا جَرَى عَلَيْكَ مِنَ الشُّرُورِ وَالْأَطْوَارِ فِي نَشْأَةِ نَاسُوتِكَ إِذْ هُوَ سُبْحَانَهُ الْقَادِرُ. وہی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ آپ ہی کی ذات ہے، کہ ذات کس کو حاصل ہو جاتی ہے نا تو اس کی بات حاصل ہو جاتی ہے. تو اسماء اور صفات یہ بات کی منزل میں ہے نا، یعنی اللہ کی بات ہے. یہ اللہ قادر ہے، اللہ حاکم ہے، اللہ عزیز ہے، قدیر ہے، یہ سب اللہ کی بات ہے نا. لیکن اللہ یہ ذات ہے اور اس ذات میں آپ فنا ہیں، تو آپ اس ذات میں فنا ہونے کی وجہ سے اسماء بھی آپ کو حاصل ہوئے، صفات بھی آپ کو حاصل ہوئی، کیونکہ صفات اور اسماء تو یہ ذات ہی کے ہیں نا. ہاں لیکن اگر صفات حاصل ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ذات بھی حاصل ہو. ایک دم آسان سی مثال ہے نا کہ حضرت ہارون رشید نے پوری ایک دم چاندی وغیرہ، سونے وغیرہ، جواہرات وغیرہ ایک مرتبہ لٹا دی، اور لٹا دینے کے بعد اپنے درباریوں سے کہا کہ جس کو جو جو لینا ہے لے لیں. تو ایک کالی کلوٹی کنیز جو ہے کچھ نہیں چن رہی تھی، اور وہ پیچھے آ کر کے حضرت کے سر پہ ہاتھ رکھے ہوئی تھی. سب لوگ ہنس رہے تھے ان کے اوپر، اور سب چن کر کے جب چلے گئے کہا دیکھو ایک کالی کلوٹی، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں چنی ہے، تب گڈ لک چھوڑ دیا، گڈ موقع چھوڑ دیا. اچھا تو اس نے کہا ہنسنے والوں مجھ سے پوچھو، ہنسنے والوں مجھ سے پوچھو کہ میں نے ان کے سر پہ ہاتھ کیوں رکھا. تم جو چیز لیے ہو تمہیں وہ چیز ملی ہے، اور میں جس پر ہاتھ رکھا ہوں وہ چیز والے ہیں. یہ میرے ہو گئے تو وہ ساری چیز میری ہو جائے گی، لیکن چیز لے کر چلی گئی تو بس چیز ہی ہوگی، یہ نہیں ہوگی. وہ ختم ہو گیا پھر کہاں سے لانا، لیکن یہ ختم نہیں ہوں گے، اس لیے ہم نے اس کو لے لیا ہے تاکہ اس کی ملکیت، اس کی چیز میرے ساتھ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات خدا میں فنا ہے، ذات خدا میں فنا ہے. جب ذات ہو گئی رسول کی تو آپ بات تو آٹومیٹک، اسی لیے خدا ہو گیا رسول کا تو خدائی اسی لیے جھکی ہوئی ہے بولتے ہیں، اور ساری خدائی جھکی ہوئی ہے کیونکہ سارے کا خدا ہے نا. وہ صفت جو ہے ایک دم آسان، جیسے ابھی ہم یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر ہم کو حافظ سب نہیں بولیں گے نا، یہاں پر آپ مفسر بولیں گے. اور نماز پڑھائیں گے تو وہاں پر آپ مفسر نہیں امام بولیں گے. تراویح پڑھائیں گے تو وہاں پر آپ عالم نہیں حافظ بولیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس موقع سے جو یوز ہو رہا ہے صفت ویسے ہی آ رہی ہے. تو موسیٰ کا جلال دیکھا تو ذوالجلال آیا، اللہ کا جلال، تو ایک صفت آئی. حضرت عیسیٰ کا کمال دیکھا چوچا تو شفا کی صفت نظر آئی بس. لیکن ذات خدا دیکھا تو پوری چیز آ گئی، سمجھ میں آئے، پوری چیز آ گئی. یہ ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 2. الذی خلق فسوى، وہ رب العالی جس نے پیدا کیا، تمام کو ظاہر کیا، پیدا کیا، عام مخلوقات کو وہ وجود دیا اور ظاہر فرمایا. فسوى، اور سب کو اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے اسٹیٹس، جو چیز ان کے معاش، ان کی معیشت میں جو ابتدا اور انتہا جتنی چیزیں ہمارے لیے ضرورت تھی سب کچھ فسوى، ایک دم کلین دیا، صاف ستھرا، مساوی دیا، برابر دیا. آیت نمبر 2 ہوا. والذی قدر فہدی، اور وہ ذات جس نے ٹھیک ٹھیک کر کے ہدایت بخشی. ٹھیک ٹھیک کر کے، مقدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرض کیجئے ہاتھ دے دیا اور طاقت ہی نہ دے اس میں، پاؤں دے دیا قوت ہی نہ دے اس میں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو وہی المقدر کا معنی یہی ہے کہ جو چیز دیا اس میں قدرت بھی بخشا، قدرت بھی بخشا. فہدا، اور ہدایت دی کہ آپ اس ہاتھ سے تم یوز کرو، کسب کو یوز کرو، معاش کو یوز کرو، محنت مشقت کرو اور جا کر کے کمائی. والذی اخرج المرعى، اور وہ ذات جس نے کہ چارہ نکالا. آج سبزی نہیں نکالتے تو ہم کہاں سے کھاتے؟ سبزی چارے وغیرہ صرف جانوروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ مخصوص، ہمارے لیے بھی سبزیاں ہیں. تو والذی اخرج المرعى،
اور وہ ذات جس نے چارے نکالے، چارے ای انبت و اظہر المرعى الحاصل فی مربع الدنیا بادناسها وانواعها واصنافها، قسم قسم کی چیزیں نکالی تاکہ تم یہ عالم ناسوت میں جو ہو اس عالم میں رہنے کی وجہ سے اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو سیرابی حاصل کر سکو، یہ ذریعہ ہے تمہاری بقا کے لیے، تمہارے رہنے، اس لیے نکالا۔ فَجَعَلَهُ غُصَاءً أَحْوَى، اچھا کمال ہے، پہلے تو ہم نے سبزیاں نکالی ہرے، لیکن جب اس کو یوز کر لو اور یوز کرنے کے بعد جب اس کو پھینکو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سیاہ خشک بنا دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، سیاہ کا مطلب کالا کر دیتا ہے، کالا کر دیتا۔ دیکھیے کوئی بھی ہری سبزی وغیرہ آپ دیکھیے، اس کو یوز کر لیا آپ نے، اور جو کچھ ایکسٹرا چیز رہتی ہے وہ پھینکتے ہیں تو خشک بھی ہو جاتی، سوکھ بھی جاتی ہے اور کالی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کیا منظر کھینچ رہا، سبزی اگائی پھر اس کو ہم نے خشک کیا، کالی کیا، سیاہ کیا۔ اور آگے دیکھیے، اے حبیب مکرم، ثم التفت سبحانہ نحو حبیبہ صلی اللہ علیہ سبیل التفضل والامتنان فقال علی وجہ البساطۃ والتذکیر۔ یہ تو ہم عوام کو یہ بتا رہے تھے کہ اے لوگوں ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، لیکن اے حبیب خدا کی بولی کا سب سے بیسٹ ایکسپلینر آپ ہو، سب سے بہترین آپ ہو، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں۔ اور امت دیکھ لے کہ یہ جو نبی تمہارے سامنے بول رہے ہیں وہ اپنے من سے نہیں، ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں دیکھیے گا، وہ اپنے من سے نہیں، اس بولنے والے کا استاد رب العالمین ہے، اس بولنے والے کا استاد رب العالمین ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 6 دیکھیے، سنقرئک، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، ان قریب ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا کیسے بولتے ہیں لوگ کہ نبی امی ہے، جاہل ہے، بے پڑھے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہم پڑھائیں گے، اگر نبی کو جاہل کہو گے تو اللہ پر اعتراض ہوگا کہ کیسا استاد ہے کہ اس کا شاگرد جاہل ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیسا استاد ہے کہ اس کا شاگرد جاہل ہے، کیسا بیوقوف ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیے صاف کہہ رہا، سنقرئک، نقرئ قرأت سے، ان قریب ہم پڑھاتے ہیں، پڑھائیں گے۔ آگے نجعلک قارئا مراقبا علی وجوہ الوحی والالہام النازل من لدنا علیک مع انک امی، دیکھیے ان لم یعہد منک امثالھا، باوجود کہ ہم امی بھیجیں گے آپ کو، لیکن اس امی ہی رہتے ہوئے ہم ایسا پڑھا دیں گے اندر اندر کہ دنیا دیکھ لے کہ آپ نہ پڑھے ہوئے بھی کسی خلق سے خود پڑھا رہے ہیں۔ ایمان والے جو ہوں گے سمجھ جائیں گے کہ واقعی اس کا پڑھانے والا کوئی مخلوق نہیں، خالق ہوگا۔ امی کا مطلب نہ پڑھے ہوئے، مخلوق سے نہ پڑھے۔ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے جن کو لکھنا نہ آتا ہو، جن کو پڑھنا نہ آتا ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اور اسی لفظ کو دیکھ کر سورہ اعراف کے آیت نمبر 157 میں یا 158 وغیرہ میں دیکھیے، جماعت والے اعتراض کرتے ہیں کہ حضور تو امی ہے، وہ پڑھے سے لکھے تو ہے نہیں، جاہل تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اس لیے یہ بے ادبی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ باوجود کہ ہم آپ کو امی بھیجے ہیں، یہ امی بھیج کر آپ کی قدرت کو دیکھ لیں اور سمجھنے والے سمجھ جائیں کہ ارے یہ بے پڑھے ہو کر کے کیسے پڑھا رہے ہیں۔ کفاران عرب نے بھی تو کہا تھا ارے یہ تو کوئی کاہن کی بات نہیں ہو سکتی، کوئی شاعر کی بات نہیں ہو سکتی، یہ کوئی بنوٹی کی بات نہیں ہو سکتی، اتنی ہائی فائی عربی، اتنی اعلیٰ عربی بولنے والا۔ تو کافروں نے حضور کے اعلیٰ عربی بولنے کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اور آج کے جماعت والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسول اللہ بے پڑھے کیوں تھے۔ بے پڑھا رسول کا ہونا معجزہ ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ رسول جو بے پڑھے نہیں ہے یہ معجزہ ہے، کیونکہ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے، معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں نہیں۔ جیسے اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کرسی لے کر کے اوپر چلے جائیں تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے، یہ کیا ہے؟ اگر اللہ کے ولی ہوں گے تو ہم صاف کہیں گے کہ یہ کرامت ہے، سمجھ رہے نا؟ اللہ کے ولی ہوں گے تو کرامت ہے، یا یہ کہیں گے اللہ کی قدرت ہے، یا یہ کہیں گے رسول اللہ کا معجزہ ہے۔ صحیح ہے نا؟ کل بھی کہا تھا میں کہ یہ چاروں ائمہ کرام رسول اللہ کا معجزہ ہے، خدا کی قدرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی کوئی ادا نہ چھپنے پائے، یہ معجزہ بن کر تشریف لائے۔ کہنا یہ ہے جو عقل میں نہیں آتی ہے بات، اسی کو کہتے ہیں یا تو قدرت یا معجزہ یا کرامت۔ تو رسول کا بے پڑھا ہونا واقعی کوئی استاد نہیں۔ ابو طالب بھی چچا ہے ان کے، پڑھائے نہیں،
سمجھ رہے نا. اور جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں پڑھائے نہیں, کیونکہ آئے ہی ایسے سچویشن میں کہ ایک دم جہالت کا دور دورہ تھا, کوئی استاد مدرسہ ہے تب نہ پڑھنے پڑھانے کا ماحول ہو, وہاں تو عیاشیاں چل رہی تھی, پڑھنے پڑھانے کا ماحول کہاں سے ہوگا, شراب کی بھٹی میں مدرسہ کہاں سے, سمجھ رہے نا, عیاش کے اڈوں پر مدرسہ کہاں سے. ایسے عالم میں آئے, اگر ابو طالب نے کچھ تربیت بھی کی ہے تو تجارتی تربیت ہے, تعلیم وغیرہ ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں. تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک بھی الفابیٹ کسی نے مصطفیٰ کو نہیں پڑھایا. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کفاران عرب نے آپ کی عربی بولنے کو دنگ رہ گئے دیکھ کر کے. تو جب کافر کل رہ گئے, اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ ان کو عقل میں نہیں آئی نا, اور عقل میں نہ آنے کو ہی معجزہ کہتے ہیں, عقل میں نہ آنے ہی کو معجزہ کہتے ہیں, سمجھ رہے نا. خیر, تو اس کو سمجھنا چاہیے لوگ, سمجھنے سنوقریو کا ہم قریب آپ کو پڑھائیں گے, فلا تنسا, کمال یہ دیکھیں, ہم پڑھائیں گے فلا تنسا, تو آپ بھولیں گے نہیں. دنیاوی استاد ہوتا ہے, پڑھا دے شاگرد کو, دوسرے دن کیوں نہیں یاد رکھے جی, ایسا بولنا پڑتا, ڈنڈے کھانے پڑتے, پھر پڑھانا پڑتا. رب کہہ رہا ہے ہم پڑھائیں گے, میرے پڑھانے میں چینجنگ کا پہلو ہی نہیں ہے, تو ہم پڑھا دیے تو سمجھیے پڑھ لیے. واہ واہ, فلا تنسا, آپ بھولیں گے نہیں. آیت نمبر 6, الا ماشاء اللہ, لیکن جتنا اللہ چاہے. یہ آیت کریمہ منسوخ ہے, مطلب یہ کہ رب جتنا پڑھا دیا وہ آپ پڑھ لیے, الا ماشاء اللہ, بھولیں گے نہیں جتنا اللہ چاہے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ میرا حبیب بھولے, چاہا ہی نہیں. انه يعلم الجهر وما يخفى, اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی جانتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اے حبیب ہم پڑھائیں گے آپ کو, آپ بھولیں گے نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو کتنے لوگ ظاہر کرتے ہیں اور کتنے لوگ چھپاتے ہیں. ہم ظاہر کو بھی جانتے ہیں اور چھپانے کو بھی جانتے ہیں. تو جو لوگ, جیسے اب دیکھیے, ہم بھی بولے نا رسول امی ہے بے شک, لیکن کتنے پیار سے بول رہے ہیں. رسول امی ہے یعنی کسی مخلوق سے نہیں پڑھے, رسول امی ہے کسی مخلوق سے نہیں پڑھے, اور رسول عالم ہے رب سے پڑھے. رسول ٹرینڈ ہے اللہ کی یونیورسٹی کے. کوئی استاد نہیں تھا, استاد رہے بھی تو ان کا استاد نہیں ہو سکتا, رسول کا استاد اللہ ہے. مطلب خلق میں کوئی نہیں, ایک دم آسان مطلب یہ. تو جب نہیں ہے کوئی تو مطلب یہ کہ اگر آپ کہتے ہو بے پڑھے ہیں تو ہاں مخلوق سے نہیں پڑھے, مطلب بے پڑھے ہوا, ٹھیک ہے. بے لکھے ہیں, مخلوق نہیں لکھے بے. لیکن اللہ کے رسول کی صفت عالم بھی تو ہے نا, کہ عالم ہے وہ. اور رسول تو جاہل ہوتا ہی نہیں, رسول چونکہ امت کو بتانا ہے, جاہلوں کو راستہ بتانا ہے, بتانے والا کیسے جاہل ہوگا. ایک دم آسان بات. خیر, آسان دیکھیے, انه يعلم الجهر وما يخفى, بے شک اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. آیت نمبر 7 تک ہی رہنے دیجیے, انشاءاللہ کل اس کو پوری تفصیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی درس کو حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرمائے.